پہ کر لیتے ہیں. جی آپ کا ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک اصل میں یہ ہے کیا جو ولی اللہ ہیں اولیاء اللہ ہیں جو جا چکے ہیں اس دنیا سے قبر والے سے بندہ مدد مانگ سکتا ہے. ٹاپک یہی ہے, دعا مانگ سکتا ہے. یعنی ولیوں سے دعا مانگنا. جی جی ان سے مانگ سکتا ہے اپنی حاجات. بالکل, لیکن اس کے طریقے ہیں. ان کی قبر پہ جا کے یا دور سے قبر پہ نہ جا کے مدد مانگ سکتا ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد یا علی مدد, اس طریقے سے جو مدد مانگتے ہیں. یہ چیز پوچھ رہا ہوں. جی 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 جی. ٹاپک بھی یہی ہے. یا علی مدد کہنا بھی جائز ہے. اچھا اچھا. جی جناب, یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہے. جی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مدد مانگا ہے. مدد مانگا ہے کس سے؟ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب کفار و مشرکین نے جب آپ سے کہا تھا کہ آپ آئیں, جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر دیا تھا, تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کو لیے چیلنج دیا, اور خود میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کفار و مشرکین, تم لوگ آؤ اور ہم ادھر سے آئیں گے, تم جسے لے کر آنا ہے تم لے کر آؤ. اچھا. اور ہمیں جس کو ساتھ میں لے کر آنا ہے ہم لے کر آئیں گے. ٹھیک. تو اس وقت جب کفار و مشرکین جب آئے, تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ ہی ساتھ آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے آقا حسین آقا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ لے کر پہنچے. جی بالکل. جی جناب. تو اس سے وہ جو میں پوچھ رہا ہوں نا وہ چیز ثابت نہیں ہوتی نا اس سے. وہ آپ لے کے آئے, موبائل کا چیلنج دیا تھا یہودیوں نے. دیکھو نہیں, اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا اسی چیز سے مانگی جاتی جس پر اللہ اس کے رسول راضی ہوں. تو ذرا آپ بتا دیں کہ کیا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. دعا جو ہے عبادت ہے, اور عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے, اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی. اچھا, کس نے کہا دعا عبادت ہے, ذرا آپ بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. کہاں لکھا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. نہیں, آپ تھوڑا اس سے حوالہ بھیج دیں تو بہت مہربانی ہوگی حضرت. حوالہ بھیج دوں؟ جی جی جناب. میں حوالہ آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا. یہ حدیث ہے, بالکل حدیث موجود ہے, ترمذی کی حدیث ہے. دعا ہی عبادت ہے, اور میں یہ قرآن سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. دعا روحانی دعا یا قرآنی دعا یا عملی دعا؟ جو دعا ہے, جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو روحانی بھی مانگی جاتی ہے, قرآنی بھی قرآنی بھی مانی جاتی ہے, روحانی اور پر بھی مانی جاتی ہے, طور پر بھی مانی جاتی ہے. روحانی بھی مانگی جاتی ہے, فزیکل دعا بھی مانگی جاتی ہے کہ اللہ اولاد کے بارے میں مانگی جاتی ہے, اور بندہ بیمار ہو اس کے لیے بھی مانگی جاتی ہے. فزیکل جو بندہ کی پریشانی ہے اس کے لیے بھی مانگی جاتی ہے کہ میں پریشان ہوں, اس حالات میں ہوں, یا یہ پریشانی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے نا, ساری دعائیں آ جاتے ہیں اپنی. تو میں اسی کی بات کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت فرمایا ہے, کہ دعا ہی عبادت ہے. سورہ فاتحہ میں آیا ہے قرآن میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بے شک, مدد بھی تجھی سے اور عبادت بھی تیری. تو اب اسی کو وہ حدیث بھی موجود ہے ترمذی کی کہ دعا ہی عبادت ہے. اس میں آپ قرآن کے کئی سارے حوالے ہیں. اب وہ جو آپ حوالہ پیش کر رہے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو لے کے آئے, حسن حسین کو لے کے آئے, بے شک, تو وہ فزیکل لے کے آئے, ظاہری اسباب ہیں یہ. تو ظاہری اسباب کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن کے اندر. جی جی جناب. سورہ مائدہ کی آیت, سورہ مائدہ ہے, آیت نمبر 2 میں ہے کہ
ज़ाहिरी जो वो हैं असबाब, एक दूसरे की मदद करो नेकी और परहेजगारी के कामों में, और बुराई में अलग रहो, बुराई में मदद ना करो। तो अल्लाह ताला ने जो ज़ाहिरी असबाब है उसमें मदद का हुक्म दिया है कि मदद लेने का, कि मदद ले सकते हैं ज़ाहिरी असबाब में, लेकिन अल्लाह ताला ने मना भी किया है, लेकिन ज़ाहिरी का नहीं। वो फिर उस चीज़ का मना किया है, जैसे गायब में अल्लाह ताला को हम पुकारते हैं और उससे मदद मांगते हैं बिन देखे, तो वैसे कोई बंदा मांगता है बिन देखे, या कोई वलीउल्लाह हमारे सामने मौजूद नहीं है दुनिया में, दुनिया से पर्दा कर गए या दुनिया से फौत हो गए, इंतकाल कर गए, तो अब उस हालत में हम उनकी कब्र पे जाके मांगेंगे, तो ये मसला साबित नहीं हो रहा आपका इससे, आप जो पेश कर रहे हैं। नहीं, देखें कब्रों की बात अलग है। अगर कब्र की बात करेंगे तो न कब्र में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी बात आ जाती है जनाब। तो कब्र अलग अलग हैं जी, सहाबा अलग है, अंबिया अलग है, अब्दाल अलग है, शोहदा अलग है ना जनाब जी। तो क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आदमी मदद मांगना ये क्या है, आप बता दें। आज के दौर में तो नहीं मांग सकते, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो उस दौर में मांग सकते थे। अच्छा, आज के दौर में क्या है? आज के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने मौजूद नहीं है तो हम नहीं मांग सकते, अल्लाह से ही मांगेंगे। अच्छा, कहाँ आपने लिखा है कि ना हम नहीं मौजूद हैं? जरा आप हवाला दे दें इसका। ना तो आपके सामने मौजूद हैं क्या? बेशक, इंतकाल हुआ है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल तो हुआ है ना, इस दुनिया से गए, इंतकाल हुआ है ना आपने आपका। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है ना इस दुनिया से। तो रब्बे कायनात इसी को तो इरशाद फरमाता है जी, कुरान पाक के अंदर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है अंबिया की मौत सिर्फ एक बहाना है जी। असल बात में उन्हें मौत आती है कुछ पल के लिए, फिर उनके लिए जिंदगी ही जिंदगी है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता, तो आपने ये कैसे मान लिया? अगर आपने कहा नबी मौजूद नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने कहा अगर नबी मौजूद नहीं है जी, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ते हैं? फिर कलमा तो पढ़ेंगे ना। अरे मेरे भाई, कलमा तो पढ़ेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह इसका क्या मतलब है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद के लायक नहीं है जी, इबादत के लायक नहीं है जी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं जी जी, अल्लाह के। तो यहाँ पर रसूल है क्यों आया? रसूल थे, लेकिन यहाँ है की बात है ना। तो इस तरीके से नहीं होता ना, इस तरीके से ये कलमा यार, ये कलमा कुरान ही से साबित है। कुरान पाक के अंदर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब इनसे कहो जी कि दुनिया में जितनी चीज है सारी फना हो जाएंगी, लेकिन ऐ महबूब तुम कल से अव्वल से लेकर आखिर तक कयामत अपने रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है बेशक तुम्हारा रब तुम्हें बाकरार रखने वाला है। तो वो जो कुरान में आयत है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है, बिल्कुल, तो वो आप उसे नहीं मानते क्या? क्यों? मैंने तो नहीं कहा ये बात को। जो है ना मौत आनी है, ठीक है, तो आप से भी मौत तारी हुई है, ठीक है, और आपकी कब्र मुबारक भी है मदीना शरीफ में, ठीक है, बेशक। हाँ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो हमारे सामने मौजूद हैं? मेरे भाई, यही आपने तो पढ़ा है लेकिन समझ नहीं पाया। खैर, अरे जब रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है कि ऐ महबूब इनसे कहो, किनसे? मुशरिकीनों काफिरीन से जी, कि दुनिया अव्वल से लेकर आखिर तक तुम्हारे रब की जात बाकी रहेगी जी, रब की जात। और ऐ नबी इनसे ये भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक की आयत है, ये कलमा वहीं से निकाला गया है। समझ रहे मेरी बात को? कलमा फिर वहीं से निकाला। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमा ऐ महबूब कहो इनसे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जी, है का मतलब कल भी आज भी ता कयामत तक हैं, ठीक है। तो इस बात से डायरेक्ट वाज़ेह हो रहा है यहाँ तक कि इसे जो है, लेकिन कुरान की तफसीर को मानते कि नहीं मानते हैं? सहाबा इकराम में इख्तिलाफ हुआ है तो आप जैसा मतलब उन्होंने तो नहीं लिया है,
जब कहाँ इख्तलाफ है, किस सहाबा में इख्तलाफ है? अबू बकर, अब इस चीज़ को मैं वाज़ेह कर दूँ, जो ये बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये ओहदा है, मनसब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, नबूवत का ओहदा। तो वो ओहदा तो मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। जैसे एक मिसाल से समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे सूरज है, अब वो यहाँ भी है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो नहीं है, वो तो बहुत दूर है सूरज, लेकिन मौजूद है। अब कहें सूरज है तो यहाँ तो नहीं है, लेकिन है। तो इस मिसाल से ही समझ लेना चाहिए, जो ओहदा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो है कि आपका जो मनसब है, जो ओहदा है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो वो कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। अल्लाह के रसूल रहेंगे, वो ओहदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छिना नहीं है, वो मौजूद है। तो इस चीज़ से ये धोखा दे रहे हैं, तो ये धोखा थोड़ी चलने वाला है। असल बात ये है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब और किसमें? खलीफा बनाए गए हैं, तो जो इख्तलाफ पैदा हुआ है, कभी किसमें इख्तलाफ पैदा हुआ? जो मौला अली ने बैत नहीं की है 6 महीने, तो आपको चाहिए था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके फैसला करवा लेते, उनके पास जाके उनसे फैसला करवा लेते कि भाई ये इख्तलाफ हुआ है, तो उसमें फैसला करवा लेते। जो तो इसमें इख्तलाफ का मसला कैसा? हुआ है, नहीं, आप मेरे भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तलाफ की बेटी कैसा है? फातिमा, हम्म। जो फदक का मामला हुआ है, हज़रत उमर के पास जाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, तो ये इख्तलाफ हुआ है उस टाइम भी, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों नहीं गई, तो वो फैसला कर देते। कहाँ इख्तलाफ हुआ? किस हदीस में लिखा है इख्तलाफ हुआ सहाबा इकराम में? अच्छा, जो बैत हजरत अली ने नहीं की है, ये आपको पता है, मालूमात होगी किससे आपको। बैयत नहीं की? किससे बैयत नहीं की है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बैत नहीं की है, मौला अली कहाँ नहीं की है? 6 महीने किस- बैत कहाँ नहीं की लिखा है? है, कहाँ 6 की महीने है? के बाद बैत की है। अब ये जो बैत का मामला है, ये हज़रत अली ने कई महीने बैत नहीं की है अबू बकर सिद्दीक़ की। जब हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हुआ है, तब उसके बाद में आपने बैत की है। ये बुखारी की हदीस मौजूद है, और इन्हें ये नहीं पता है कि ये बुखारी की हदीस में लिखा कि बैत नहीं की है मौला अली ने, 5-6 महीने तक बैत नहीं की है, उसके बाद में बैत की है। ये नहीं पता, लेकिन ये हदीस मौजूद है बुखारी में। अरे मेरे भाई, कहाँ लिखा है आप तो बताएं। हदीस में लिखा है, बिल्कुल मौजूद है जी, थोड़ा हदीस भेजिए, किस हदीस में है? बहरहाल। वो नहीं, इस बात को आप गलत वाजे कर रहे हैं। गलत बातें नहीं कर रहा हूं। सरकारे मौला, आप अगर किसी से भी मालूमात करेंगे, अरे सरकारे मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन चौथे सहाबी हैं, चौथे खलीफा हैं। जी 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 जनाब। अफजल में सबसे अफजल सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, फिर उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जी बिल्कुल है, और चौथे पर आप हैं। जी चौथे पे। लेकिन रब्बे कायनात जो है अपनी दौलत और कुव्वत अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, और फिर जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा रहा करते थे, जी बिल्कुल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने कुरान सीखा, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने उसे हिफ्ज किया, और फिर इतनी स्पीड के साथ आप कुरान पढ़ते थे कि हदीस शरीफ में है कि एक सहाबी है, खैर उनका नाम इस वक्त जहन में नहीं है, वो नहीं मान रहे थे इस बात को। उन्होंने कहा कि इस बात को मैं नहीं मानूंगा। तो हजरत इब्ने अबी सईदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आपने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला से ये चीज जाकर कही, तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपने इरशाद फरमाया, ठीक है घोड़ा मंगाओ और उसके ऊपर एक पैर रखूंगा, दूसरा पैर रखने से पहले मैं कुरान पाक मुकम्मल कर दूंगा इंशाअल्लाह। हमारी देखें हजरत, हमारी इस चीज पे बहस नहीं है, आप ये कहाँ से पेश कर रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता अभी, क्योंकि हमारी इस चीज पे बहस नहीं है। हमारी जो बहस है, लेकिन ये जो नहीं मेरे भाई, आपने ये गलत हदीस जो है ये गलत पेश की है, वो आपको मैं हदीस व्हाट्सएप कर दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास हदीस मौजूद है। कई जगह पर ये हदीस मुस्तफा नहीं, पूरी बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, कहीं भी ढूंढ लें। आप टेंशन न लें, जो मैंने आपको बयान किया है ना कि मौला अली ने 6 महीने बैत नहीं किए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो वो 6 महीने के बाद बैत की है, वो पूरी हदीस मेरे पास है। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हमारा टॉपिक ये नहीं है, ठीक है, आप टॉपिक से ना हटें। हमारा टॉपिक है दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, जो अल्लाह से हमने दुआ करनी है या गैरुल्लाह से, या गैरुल्लाह से मांगनी जायज़ है, नाजायज़ है, हराम है, शिर्क है, क्या है, तो आप इसको साबित करेंगे कुरान से, ठीक है। जी 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 जनाब। तो वही मैं चाह रहा हूँ, आप इसको वाजे करें पहले कि गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं, जो अल्लाह के सिवा
اور جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، غیب میں غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اس کو واضح کریں قرآن سے۔ اچھا 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 جی ہمارا موضوع یہ ہے۔ اچھا آپ کیا مانتے ہیں؟ میں تو مانتا ہوں یہ کہ جو اللہ سے ہی ہم مانگ سکتے ہیں غائب میں، اور جو سامنے فزیکل موجود ہے اس سے اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ اس سے بھی مدد مانگ لے سکتے ہیں۔ اچھا اچھا جو سامنے موجود ہے اس سے مدد لے سکتے ہیں، ظاہری اچھا اسباب ہے اس وہ۔ پر تو اس ظاہری پر اسباب حکم ہے۔ لگائیں، آپ اس پر حکم لگائیں جی۔ کس پہ؟ اسی جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ مطلب جو سامنے موجود ہو اسی سے مانگ سکتے ہیں، اور جو سامنے موجود نہ ہو اس سے نہیں مانگ سکتے، اس پر آپ حکم لگائیں کہ مطلب آپ اپنے اکابرین سے اسے ثابت کریں گے کہ آپ کے کسی اکابرین نے اس پر فتویٰ دیا ہے یا انہوں نے اس بات کو کہا، اس بات کو آپ ثابت کریں گے۔ آپ حکم لگائیں اس پر کہ جو ہے نہیں بات سنیں میرے بھائی، بات تو سنیں پھر میں آگے بات بڑھاؤں۔ آپ نے کہا جو سامنے موجود ہو اسی سے مدد مانگ سکتے ہیں، تو اس پر آپ یہ حکم لگائیں کہ جو سامنے موجود ہے اسی سے مانگ سکتے ہیں، جو سامنے نہ موجود ہو اس سے نہیں مانگ سکتے ہیں۔ آپ حکم لگائیں کہ سامنے موجود ہے اس سے جو ہے مدد مانگنا کیسا ہے، اور جو نہ موجود ہے اس سے مدد مانگنا کیسا ہے، یہ آپ وضاحت کر دیں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کروں۔ وضاحت یہ ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں، ظاہری اسباب میں ہم مدد لے سکتے ہیں، بالکل اچھا اچھا ظاہری اسباب۔ اچھا اور جو غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، جیسے بندہ کوئی ہمارے سامنے فزیکلی موجود نہیں ہے یا ہمارا اس سے کنیکشن نہیں ہو سکتا فون دوارا، یا کسی بھی کنیکشن ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم اس سے مدد نہیں مانگ سکتے، جو کہ قرآن واضح کرتا ہے اس چیز کو۔ اچھا اچھا اب میں بولوں جی تو اس حساب سے رب کائنات کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ رب کائنات؟ جی ہاں مطلب اللہ رب العالمین نظر آتا ہے؟ نہیں، اس پہ تو غیب پہ ایمان ہے نا ہمارا۔ اچھا غیب پر ایمان ہے۔ جی آپ نے پہلے ابھی کہا تھا کہ جو سامنے موجود ہے اسی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، اور جو سامنے موجود نہ ہو وہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ وہ جس اب ہم غیب میں مانگ رہے ہیں تو سمجھ لو اسے اللہ درجہ دے رہے تو ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ کا سے درجہ دے مدد رہے ہیں۔ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے؟ اب سامنے موجود نہیں ہے نا ہمارے، اب نہیں مانگ سکتے نا، یہ گستاخی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ انہوں نے اس تعلیم کو یہ تعلیم نہیں دی ہے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں لکھا ہے، کہاں اس بات کو لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ نہیں سکتے ہیں، یہ مدد مانگنا کیسا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خود ہی تعلیم فرمایا ہے ایک صحابی کو۔ میں آپ کو وہ حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ جی جی جناب۔ پہلے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کرتا، لیکن آپ حدیث، پہلے میں حدیث ہی پیش کرتا ہوں جب آپ کہہ رہے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ جی جی جناب۔ 1 منٹ دیجیے مجھے، 1-2 منٹ، ٹھیک ہے؟ جو ہے نا میں حدیث بتاتا ہوں آپ کو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں رسول کون سے حدیث میں؟ یہ ہے صحیح مسلم ہے، کتاب جی قدر ہے، حدیث نمبر ہے 6774۔ اچھا اچھا، حصہ اول یا حصہ دوم؟ یہ کتاب القدر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا، مطلب حصہ اول میں یا حصہ دوم میں ہے؟ یہ حصہ اول، حصے کا نہیں پتا ہے مجھے، صرف حدیث نمبر بتا دیتا ہوں میں، اور آپ کو میں نے وہ کتاب کا وہ بتا دیا ہے، اور صحیح اچھا 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 ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو، بیان ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، تو اللہ کے احکام کی حفاظت فرما، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کرنا، جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مانگنا، اور جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنا، اور جان لے کہ پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے، اور اگر جو اللہ چاہے۔ قلم اٹھ گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آپ نے حدیث شریف پیش کر دیا؟ جی اچھا اچھا اچھا، اس حدیث سے آپ نے کیا سمجھا؟ اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فرما رہے ہیں کہ جب بھی تجھے مشکل اور پریشانی ہوئے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن عباس, لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے مدد مانگ لینا, سیدھے اللہ سے کہا کہ بھی اللہ سے مدد مانگنا کوئی بھی مشکل اور پریشانی آئے. لیکن اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیات ہو کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مدد مانگ لینا, انہوں نے کہا اللہ سے مدد مانگنا جو بھی مشکل پریشانی پڑے تجھے. تو تربیت کر رہے ہیں اپنے آپ صحابہ کی نا, تو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اللہ سے ہی مانگنا ہے, مجھ سے بھی نہیں مانگنا. ٹھیک ہے, اچھا. اب ہم بتائیں؟ جی بالکل. اچھا آپ نے بتا دیا. اب ذرا بھی سن لیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو آپ نے حدیث مصطفیٰ پیش کی ہے, جی یہی حدیث مصطفیٰ ذرا شریعت آدم میں بھی موجود ہے جناب, کہ جب رب کائنات نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کر, جی تو شیطان نے انکار کر دیا اور کہا اے رب میں تجھے مانتا ہے, میں تجھے پوجوں گا. اچھا, اور کسی کو نہیں. اور کسی کو تو نہیں پھر پوچھنا. بتائیں تو رب کائنات کو مانتا تھا, سجدہ کرتا تھا, تو رب کائنات نے اسے کیوں باہر نکالا؟ یہ آپ فسجدوا علی ابلیس. یہ آپ حدیث پیش کر رہے ہیں یا قرآن کا؟ نہیں, قرآن پاک. ہاں, تو قرآن پاک میں ابلیس نے کیا کہا؟ آپ کیا جواب ہے؟ ابلیس نے کیا کہا آپ واضح کریں, کون سی آیت ہے؟ ابلیس نے کہا سورہ بقرہ. اچھا, ڈائریکٹ رب کائنات نے ارشاد فرما دیا فسجدوا علی ابلیس. جی چھوٹی سی آیت میں کیا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تو ابلیس شیطان ہے. جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, جب اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ابلیس ہے. ٹھیک ہے, بے شک. ٹھیک. اب ذرا آپ بتا دیں پھر قرآن پاک کی یہ بات صحیح ہے یا حدیث مصطفیٰ جو آپ نے بات بتائی یہ صحیح ہے؟ اور یہ جس حدیث کی بات ہے انشاءاللہ میں اسے بھی واضح کر دوں گا. یہ جو آپ قرآن کی بات بتا رہے ہیں یہ بالکل واضح, بالکل صحیح ہے, درست ہے, وہ اس وجہ سے, اور وہ حدیث بھی بالکل درست ہے. نہیں, حدیث درست ہے, بالکل درست ہے, لیکن وہ جہاں کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے حدیث مصطفیٰ, لیکن وہاں پر جو چیز بتایا گیا ہے آپ نے جس حدیث کو واضح کیا ہے وہ آپ نے آدھی حدیث پڑھی, ابھی پوری آپ نے حدیث مصطفیٰ نہیں پڑھی ہے. خیر نہیں, وہ پوری حدیث ہے جو میں نے بیان کی ہے, وہ پوری حدیث ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو ابلیس نے جو ہے اللہ کا انکار کیا ہے نا, اللہ کے حکم کا ایک بار انکار کرے گا بندہ تو پھر وہ کون ہوگا؟ تو وہ ابلیس ہی ہوگا, ظاہر. اب یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا انکار جو ابلیس نے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو ابلیس نے منع کر دیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں, مجھے آگ سے بنایا تو نے اسے مٹی سے. تو یہاں اللہ کی نافرمانی کی شیطان نے, اس لیے وہ مردود ہو گیا, شیطان ہو گیا. اصل بات یہ ہے, واضح کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ واضح اسی کہ یہ جو ہے ابلیس نے منع کیا, اللہ کے حکم کا انکار کیا, تو اللہ کے حکم کی نافرمانی جو کرے گا وہ ابلیس ہی ہوگا. یہاں پر آدم نے خود نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کرو یا میری تعظیم کرو, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو, تو آدم کو اسے چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے وہ سجدہ کرتا, لیکن یہاں پر اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ مردود ہو گیا, شیطان ہو گیا. اسی بات ہے, اللہ جسے حکم دے رہا ہے کہ بھئی تم سجدہ کرو, ہاں, تو پھر اب وہ اللہ کے حکم کا انکار کر دے. نہیں, اللہ کے حکم, یہاں حکم کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے یار. اللہ نے حکم دیا ہے نا سب کو کہ سجدہ کرو آدم اچھا, کو. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ یہ تو قرآن میں موجود ہے نا کہ سب کے سب سجدے میں, سجدے کا حکم دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. کن کو انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے؟ حکم اللہ کا ہے نا کہ سجدہ کرو آدم کو. حکم کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا, کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس نے, شیطان نے کیا کہا, میں آدم کو سجدہ نہیں, یہ لفظ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے حکم کو انکار کیا؟ یہ کہیں بھی قرآن پاک کے اندر دکھا دیں. میں واضح کر رہا ہوں, جو قرآن میں یہ صاف لکھا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے نکل گیا. اسی آیت میں موجود ہے
کہ وہ اللہ کے حکم سے نکل گیا، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کر دی اس نے. یہ صاف صاف قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے. میں وضاحت پیش کر رہا ہوں نا، میں بھی قرآن کا حوالہ نہیں پیش کر رہا، میں وضاحت پیش کر رہا ہوں. جب اللہ کائنات میں ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر، آدم تو کو اس نے کیا کہا؟ اے رب کائنات میں تجھے سجدہ کروں گا، اس کو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انکار کیا، رب کائنات کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. میرے بھائی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے آدم کا انکار کیا، ابلیس نے. سارے فرشتے تو سجدہ کرنے لگے. ٹھیک ہے، سجدہ تو آپ نے ابھی کہا اللہ کے حکم کو انکار کیا، تو اللہ کو تو سجدہ کر ہی رہا، ان کے حکم کو کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کو تو سجدہ کر ہی رہا ہے نا وہ. لیکن حکم کس نے دیا ہے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ہاں بس یہی تو پوچھ رہا ہوں. تو وہ اس نے حکم کی نافرمانی کر دی نا اللہ کی. ارے یار، اچھا کہاں لکھا؟ ذرا آپ قرآن کی ایک آیت پیش کر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود بتا رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، تو ابلیس نے نہیں کیا کہ میں آدم. لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کو انکار کیا؟ وہ تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے. آپ قرآن کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کریں گے تو آپ کفر میں چلے جائیں گے. توڑ مروڑ کے پیش، میں تو آپ کی بات پیش کر رہا ہوں نا. آپ نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا سب کو کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. تو یہ حکم کس کا ہو رہا تھا؟ اللہ کا. اچھا یہ بتائیں، مثال کوئی مثال خود رب کائنات دے رہا، تو مثال ہی مثال تھوڑی نہ بن جائے گی. آپ مثال کو مثال بنا کر پیش کر رہے ہیں. نہیں، اس کا مطلب آپ خود رب کائنات کے حکم کو جھٹلا رہے ہیں کہ رب کائنات کے حکم کو کیا جانا تھا. رب کائنات کا حکم کس نے جھٹلایا؟ سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا رب کائنات کے حکم سے، اللہ رب العزت کے حکم سے. سارے فرشتوں نے لکھا اللہ کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا؟ کہاں لکھا ہے؟ سوائے ابلیس کے. اسی جو آپ بتا رہے ہیں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں، اسی آیت میں لکھا ہے. اچھا اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے. بھئی فرشتوں کو حکم ہوا نا سجدہ کرنے کے لیے، تو کس نے؟ ابلیس کو حکم ہوا ہے، فرشتوں کو حکم ہوا ہے، سب کو. شیطان ابلیس تھا. جو شیطان ابلیس ہے وہ کیا فرشتہ تھا؟ شیطان فرشتوں کا سردار بنا بیٹھا تھا، فرشتوں میں تو شامل تھا نا. فرشتوں میں شامل تھا نا. کہاں لکھا بھیا؟ کہاں پڑھ لیا آپ نے؟ اچھا وہ ابلیس تھا، یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ وہاں سے پتہ چلتا ہے کیا؟ رب کائنات نے جب فرما دیا فسجدوا علی ابلیس، تو ابلیس کو یہاں سے پتہ چلا ابلیسی شیطان ہے، وہ مردود ہے. ہاں وہ کون ہے؟ وہ تو فرشتہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہم جو ہے مخلوق ہیں. ہاں وہی تو. کہاں لکھا ہے؟ جن. وہ کیا تھا؟ جن تھا نا وہ. الجن علی اللہ کذیبا. وہ جن تھا. ایک آیت میں واضح ہو گیا کہ وہ جنوں میں سے تھا. ٹھیک ہے، جنوں میں سے تھا. تو میں بحث اس پہ نہیں ہے، بحث اس پہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا اسے کہ آدم کو سجدہ کرو. تو حکم کا انکار کیا جانا نہیں ہے یار، سمجھا تو کرو. ہم لوگ حکم کو اس جگہ پر پیش کرتے ہیں جہاں کوئی اس الزامات کو غلط طریقے سے پیش کرتا ہے، وہاں حکم کا کیا جانا جو ہے کفر ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر جب ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں تو یہاں پر کیسے ہو؟ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ بھی آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا. تو اس نے کس کے حکم کا انکار کیا؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. وضاحت کریں نا پوری. اچھا اچھا اچھا. اس نے کس کے حکم کا انکار کیا ابلیس نے؟ کائنات کو کہا مولا میں تجھے سجدہ کروں گا لیکن اس کو سجدہ نہیں کروں گا. تو منع کر دیا نا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا نا اس نے. یہی ثابت ہو رہا نا اس سے. بالکل. تو یہی اتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں یار، آپ اس چیز کو گھمائے چلے جا رہے ہیں بات کو. اچھا تو اس کا مطلب آپ اس کو کہ اللہ کے حکم کو نہ مانا. اللہ کے حکم کو اس نے